الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جس نے اپنی پیاری حبیب رؤوف الرحیم بر یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کائنات کو پیدا کیا. بے شمار بے حد و بے حساب درود و اسلام کے تحفے اس بارگاہ محبوبیت میں جن کے صدقہ سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی. بے شمار لا تعداد درود و اسلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے صدقہ سے مجھ چیز کو حق اور سچ کہنے کی مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے. حضرت ذی وقار اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے: وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. چھوٹی چھوٹی مختصر جماعتیں، لشکر، کمزور ترین لشکر اذن الہی سے بڑے بڑے طاقتور لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں اذن الہی سے. موجودہ دور میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے انتہائی دردناک ہے، المناک ہے، پریشان کن ہے. کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. جہاں جس وقت اور جس طرح طاغوتی قوتیں چاہتی ہیں حملہ آور ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچاتی ہیں. ایک تسلسل کے ساتھ آپ ماہ صیام کے آخری عشرے سے دیکھتے سنتے آ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے. خبروں میں آنے والی جو شہادتیں ہیں وہ بہت کم ہیں، حقیقت میں بہت زیادہ ہے. خبروں میں آنے والی شہادتیں سینکڑوں میں ہیں لیکن حقیقت میں ہزاروں میں ہیں. مکانات، شہری آبادیوں پر مسلسل بم برسائے جا رہے ہیں. کس پاداش میں کہ وہ مسلمان ہیں. اور فلسطینی مسلمان بیت المقدس سے بہت محبت رکھتے ہیں. اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، القدس بھی کہتے ہیں. القدس، بیت المقدس اور بیت الاقدس، یہ تینوں نام مسجد اقصی اور ارد گرد کے ہیں.
مسجد اقصی بیت المقدس، اس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق دل کا اور ایمان کا ہے۔ مسلمان ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے حرم کعبہ سے، مکہ المکرمہ سے پیار کرتے ہیں، جیسے مدینہ المنورہ سے پیار کرتے ہیں، ایسے ہی بیت المقدس القدس سے پیار کرتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے مسلمان ان سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ مسلمان چونکہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے گی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی بیت المقدس ہی تھا۔ حضرت یعقوب نبی علیہ السلام کی یادیں بھی اسی شہر سے وابستہ ہیں۔ داؤد نبی علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ بھی وہی تھا۔ سلیمان نبی علیہ السلام کا تخت بھی وہیں پہ تھا۔ بے شمار یادیں، اور سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی معراج کی رات امامت کروائی مسجد اقصی کے اندر، اور آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ اس لیے بیت المقدس القدس سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور یہودیت کا جو ازدہا ہے وہ اپنے پن پھیلائے مسلمانوں کو ڈس رہا ہے۔ وہ قاتل ہے مسلمانوں کا ایک عرصہ سے، فلسطینی مسلمانوں کا وہ قاتل ہے۔ 80% فلسطین پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ کمزور مسلمان اور نہتے مسلمانوں پر بمباری کر کے، بم گرا کر انہیں شہید کر رہا ہے۔ وہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ بچے ہیں، معصوم ہیں، یہ گھر کی خواتین ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، یہ گھر کے بوڑھے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بلا امتیاز ظلم اٹھا رہا ہے، ستم اٹھا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ بھیجتے سپہ سالار بنا کر، تو ہدایت فرماتے کہ خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، جو میدان جنگ میں نہ آئیں انہیں بھی کچھ نہیں کہنا، اور اگر کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ جو سامنے آ کر ٹکراتا ہے صرف اس سے جنگ کرنی۔ یہ آداب ہے جنگ کی۔ اب خود کو مہذب کہنے والے یہی لوگ اس دنیا کے زمانے کے بدترین لوگ ہیں، جس کی ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے کہ بڑے مہذب لوگ ہیں۔ یورپ، امریکہ میں بسنے والے جو لوگ ہیں، وہاں کی جو حکومتیں ہیں بہت مہذب ہیں۔ یہ کیسی مہذب ہے؟ کبھی کشمیری مسلمانوں پہ ظلم و ستم اٹھا رہی ہیں، مسلسل اب بھی سلسلہ جاری ہے۔ کبھی فلسطینی مسلمانوں پر، کبھی یمنی مسلمانوں پر آپس میں لڑاتے ہیں، کبھی عراقی مسلمانوں پر، کبھی شامی مسلمانوں پر۔ جگہ جگہ مسلمانوں کو ہی تختہ مشق بنا رکھا ہے اور مسلمانوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے۔ اور یہ قوت طاغوتی قوت ہے، یعنی شیطانی قوت۔
اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایمانی قوت ہو. ہماری دنیا مضبوط ہو گئی، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے. کچی مسجدوں میں پکے نمازی تھے اور پکی مسجدوں میں کچے نمازی ہو گئے. حضرات ذی وقار، ایسے حالات مسلمانوں پر کیوں آن پڑے، اس کا آج کی گفتگو میں جائزہ لیتے ہیں قرآن کی روح سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 سے آغاز کرتا ہوں. بہت سی آیات بنیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی. تھوڑا سا یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کون ہے اور اہل عرب کون ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق نبی علیہ السلام، دونوں کی مائیں جدا جدا، باپ ایک یعنی ابراہیم علیہ السلام. ان کا لقب جد الانبیاء بھی ہے. ان کی نسل سے بے شمار انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. اسحاق نبی علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی علیہ السلام، ان کا لقب عبداللہ تھا اور عبرانی زبان میں عبداللہ کو اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی کا معنی بیٹے، ابن کی جمع بنی، بیٹے، بنین سے بنی، بیٹے. بنی اسرائیل یعنی یعقوب نبی علیہ السلام کے بیٹے، ان کی اولاد. یعقوب نبی علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے، جن میں یوسف نبی علیہ السلام بھی اور بنیامین آپ کے بھائی اور دیگر 10 بیٹے. اور یہ جو 12 بیٹے تھے، ان بیٹوں کی جو نسل آگے چلی، وہ جو 12 قبیلے بنے، وہ بنی اسرائیل ہے. 12 قبیلے بن گئے، وہ بنی اسرائیل ہے. حضرت اسماعیل نبی علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے، لیکن نبی ان میں کوئی نہیں تھا. ان کے بھی 12 قبیلے بن گئے ان کی نسل کے، اور سب سے عظیم جو قبیلہ تھا اسی کا نام قریش تھا. اسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل آگے چلی اور 12 قبیلے بنے، انہیں اہل عرب کہتے ہیں. وہ اہل عرب ہے. اب 2 حصوں میں قوم ہے، بنی اسرائیل اور اہل عرب. حضرات ذی وقار، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے ہیں، داود نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، سلیمان نبی علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں. یہ تمام انبیاء علیہ السلام ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل سے ہیں. ایک ایک وقت میں بنی اسرائیل کے مختلف علاقوں کے مختلف نبی ہوتے ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء ربانیین، ہم جیسوں کی بات نہیں ہے، علماء ربانیین یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے دین کا کام کرنے میں. جیسے داتا علی حجویری، حضور غوث پاک، فرید الدین گنج شکر، اولیاء کاملین، بکثرت اولیاء کاملین ہیں دنیا کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد کچھ عرصہ بعد جب بنی اسرائیل نے تورات شریف
کو پس پشت ڈال دیا، منمانی کرنے لگی، بے عمل ہو گئے، برائیوں کی طرف راغب ہو گئے، دین کا دامن چھوڑ دیا۔ تو ایک قوم عمال کا اسے کہتی ہیں، کافر و مشرک قوم، وہ ان پر غالب آ گئی۔ مسلمانوں سے، چونکہ ہر نبی کا دین اسلام ہی ہے، بنی اسرائیل سے، بس بنی اسرائیل کے اہل ایمان سے وہ شرافت، وہ دبدبہ، وہ روب، وہ جاہ و منصب، وہ جاہ و جلالت، سب کچھ چھن گیا۔ حتیٰ کہ ایک تابوت تھا، صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، یعنی ٹالی کی لکڑ کا بنا ہوا تھا، وہ انتہائی متبرک تھا، اس میں تبرکات تھے۔ اور بنی اسرائیل والے جب کبھی کسی جنگ میں جاتے تو اس تابوت کو سامنے رکھ کر اپنے رب سے فتح کی دعا مانگتے تو اللہ کریم انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ اس قدر وہ برکت والا صندوق تھا۔ جب بدعمالیوں کا بنی اسرائیل والے شکار ہو گئے تو قوم عمال کا جو کافر قوم تھی وہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی، اور وہ تابوت بھی ان سے چھن گیا۔ چونکہ انہوں نے دین الہی کو پس پشت ڈال دیا تھا، ان کی شکست کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی۔ جب ہم اپنی شکست کو قرآن سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسلحہ بکثرت ہونا، لشکر کا بکثرت ہونا، یہ کامیابی کی اور فتح کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم فتح کی حقیقی دلیل جو ہے وہ ہم قرآن کی روح سے دیکھیں گے آج کی گفتگو میں، اور بڑے تحمل سے اور بڑے غور سے بات کو سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ تابوت وہ بھی چھن گیا جس میں برکتیں تھیں بنی اسرائیل سے، وہ تابوت بھی چھن گیا۔ اب جب میں لفظ بنی اسرائیل بولوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے بنی اسرائیل کون تھے۔ وہ تابوت بھی چھن گیا۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے ہی ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ وہ تابوت بھی ان سے چھن گیا۔ قوم عمال کا جو کافر قوم تھی وہ غالب آ گئی، انہیں طرح طرح کی سزائیں تھیں، انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیے، ان کے شہروں پہ قبضے کر لیے، ان کی بستیوں پہ قبضے کر لیے، اور انہیں بنی اسرائیل کو در بدر کر دیا۔ اس دوران اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے حضرت شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے جب فرمایا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرو، راہ راست پر آ جاؤ، بدیاں برائیاں بدعملیاں چھوڑ دو، دنیا پرستی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں چلے آؤ۔ حضرت ذی وقار بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں علیہ السلام تو پھر ہم پر ایک بادشاہ مقرر کرو جو ہمارا بادشاہ، سلطنت کے معاملات وہ سنبھالے اور روحانیت کا پیغام آپ سے سن کر لوگ روحانی قوت حاصل کریں، ایک ہمارا بادشاہ مقرر کرو۔ قرآن فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، ان کے نبی نے انہیں فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ طالوت
قوم عمالقہ کا جو سپہ سالار تھا اس کا نام جالوت تھا۔ جیم اور توئے یہ فرق رکھنا آپ نے۔ جالوت یہ کافر قوم کا بادشاہ تھا، سپہ سالار تھا، اور طالوت بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا۔ اور طالوت بہت غریب آدمی تھا، اور 10ویں ابراہیم علیہ السلام کی 10ویں نسل میں سے یہ طالوت تھا، اور بنیامین کی آل سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، ان کی آل سے طالوت تھا، اور 12 فٹ اس کا قد تھا، 12 فٹ قد تھا۔ آج اس کا 6 فٹ ہو کتنا بڑا ہوتا ہے، تو اس سے ڈبل کیجئے کتنے جوان ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل چونکہ اعتراض کرنا ان کی عادت تھی، تو انہوں نے یہ کہا یہ تو غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، پیسہ نہیں، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے، تو اسی ہمارا بادشاہ بنا دیا، یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہے؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے بنی اسرائیل والے یہ کس طرح ہم پہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہ بننے کے، ہمارے پاس سرمایہ ہے، پیسہ ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو مال کی کوئی وسعت نہیں، یہ تو بیچارہ غریب آدمی ہے، تو ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے 2 دلائل دی کہ یہ بادشاہ کیوں ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ رب العزت نے طالوت کو ہی چن لیا ہے بادشاہت کے لیے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس کے علم اور جسم کو ہم نے وسعت دی ہے۔ وہ دولت کے اندر کوئی کمال نہیں، جو علم ربانیین ہے وہ اصل طاقت ہوتی ہے۔ ہم نے اسے جسم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ جسم اس لیے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے انکار ہی کرنا تھا، تو شمویل علیہ السلام کو فرمایا یہ ایک پیمانہ ہے، بنی اسرائیل سے کہو کہ یہ پیمانہ لے لو، جس کا قد اس کے برابر ہے وہی بادشاہ بن سکتا ہے۔ تو وہ طالوت کا ہی قد اس قدر بلند تھا۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ بھی اللہ نے ارشاد فرما دی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے ملک کا جس کو چاہے بادشاہ بنا دے۔ تو اس بات کو ماننا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا، انہیں عقلی دلیل بھی دے دی اور روحانی طور پر بھی فرما دیا کہ دراصل اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، اور تمہیں ماننا چاہیے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ ہے؟ تو وہ جو تابوت قوم عمالقہ چھین کے لے گئی تھی، وہ تابوت ہی دلیل بنتا ہے، وہ کیسے؟ ایک طرف یہ مکالمہ جاری ہے، اور دوسری طرف جالوت نے اس تابوت کو اپنے بت خانہ میں رکھا۔ شیطانی قوتوں کے وارث جالوت نے، جیسے آج شیطانی قوتوں کا وارث امریکہ ہے، اس وقت جالوت تھا، اپنے بت خانے میں رکھا۔ اس تابوت کے اندر انوار کی وہ چمک تھی کہ جتنے بت تھے ان پہ لرزہ طاری ہوا اور وہ ٹوٹ کر بکھر گئے، اور جو سب سے بڑا بت تھا وہ تابوت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اس طرح گرا۔ جالوت نے جب یہ دیکھا اسے بہت غصہ آیا، اس نے تابوت اٹھایا اور معاذ اللہ گندگی کی جگہوں پہ رکھ دی۔ ابھی گندگی کی جگہوں میں رکھا ہی تھا،
बेअदबी की थी, तौहीन की थी, तबर्रुकात की। तो जालूत की बादशाहत की 5 बस्तियां नीस्तो नबूद हो गई, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर नीस्तो नबूद तबाह हो गए। वो फ़ौरन समझ गया कि इस ताबूत की हमने तौहीन की है, यानी इस संदूक की हमने तौहीन की है, इस वजह से हम पर यह अजाब आया है। उन्होंने एक बैलगाड़ी ली और बैलगाड़ी पर उस ताबूत को रखा, और जो बैल थे उन्हें हाँक दिया। पहले दौर में आप बैलगाड़ी मुझसे ज़्यादा समझते हैं, वो कैसी होती थी, मैंने भी बार बार देखी हुई बैलगाड़ी। पहले बैलगाड़ी पर ही लोडों का सारा, ख़ास तौर पे गंदम वगैरह और पराली जिसको कहते हैं, ये बैलगाड़ी पे लेके आते थे। उसे छोड़ दिया जंगल की तरफ। अब अल्लाह करीम फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 248। उनके नबी ने फरमाया कि बेशक इसकी बादशाहत की निशानी ये है, तालूत की बादशाहत की निशानी ये है, इन्ना आयत मुल्की ही, तालूत की बादशाहत की निशानी ये है, अन यअतियकुमुत ताबूत, कि अभी आएगा तुम्हारे पास वो संदूक जो तुमसे छिन गया था, जिसमें बरकतें थी। फीही सकीना, उस संदूक के अंदर सकीनत है, इत्मीनान है, दिलों का सुकून है, चैन है। मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। वो चैन वाली चीजें कौन सी थी उसके अंदर? बक़िय्यतुन मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून नबी अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई इस्तेमाल शुदा चीजें, तबर्रुकात, वो असा शरीफ, तौरात की तख्तियाँ, हारून नबी अलैहिस्सलाम का अमामा, उनकी कुबा शरीफ, इस्तेमाल शुदा चीज़ें उस संदूक के अंदर थीं, और वो सकीना था, चैन था बनी इसराइल के दिलों का। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो आइंदा जुमा को तबर्रुकात पर ही बाकायदा बात होगी। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते हाँकते हुए उसे ला रहे। गुफ्तगू करते करते वो बैल चलते चलते बैलगाड़ी को खींचते उस संदूक को लेकर वहाँ पहुँच गए। फ़लस्तीन में पहुँच गए, अल-कुद्स में पहुँच गए, बैतुल मुक़द्दस में पहुँच गए। वहीं पे शमूएल अलैहिस्सलाम थे, वहीं पे तालूत उनके बादशाह थे बनी इसराइल के। अब क्या था, बनी इसराइल ने तस्लीम कर लिया। इन्ना फी ज़ालिका लआया लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन, इसमें तुम्हारे लिए निशानी है, अगर तुम ईमान वाले हो तो फिर तुम्हारे लिए निशानी है। बनी इसराइल ने तस्लीम कर लिया। अब तैयारी शुरू हो गई जालूत के खिलाफ लड़ने की, कौम अमालका के खिलाफ लड़ने की तैयारी शुरू हो गई। 1,313,000 फौजी भर्ती हुए बनी इसराइल के, मोमिनीन के 1,313,000। अब लश्कर चल पड़ा। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु
हुवा वल्लज़ीना आमनू मअहू क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही। जब तालूत अपना लश्कर लेकर, और उनके लश्कर में एक और सिपाही थे, मुजाहिद थे, उनका नाम दाऊद था। फिर वो दाऊद नबी अलैहिस्सलाम हो गए। वो लश्कर में थे, तालूत की बादशाहत में। लड़ने किसके खिलाफ जा रहे हैं? जालूत से, जिसने बनी इस्राइल पर जुल्म व सितम ढाए, उनकी बस्तियां गिरा दी, उनके बच्चों पे बड़ों पे जुल्म व सितम ढाए, उन्हें अपने घरों से निकाल दिया, उनकी बस्तियों पर, शहरों पर कब्जे कर लिए, ज़मीनों पे कब्जे कर लिए। हमारी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, किसी से हम क्या लड़ेंगे? तालूत उनके लश्कर में 1,313 लश्करी हैं, फौजी हैं, 1,313 की तादाद में। रवायतें बहुत मुख्तलिफ पाई जाती हैं तफसीर की, कुतुब तफसीर में, लेकिन जिन रवायतों को मैंने मजबूत समझा है, मैं वो रवायतें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुमकिन है आप में से किसी ने कोई और रवायत सुनी हो, लेकिन इन तमाम चीज़ों के दलाइल मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो बराह रास्त कुरान की आयात ही पढ़ रहा हूँ। फलम्मा फसला तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर। तालूत जब लश्कर को लेकर निकले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रास्ता में एक दरिया है, ये दरिया भी फ़लस्तीन में ही है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है। आजमाइश क्या है कि जब सफ़र करके चलेंगे, प्यास लगी होगी, शिद्दत प्यास से ज़बानें खुश्क होंगी, हलकान होंगे प्यास की वजह से। लेकिन जब दरिया के पानी के अंदर से गुज़र रहे हों, मीठा और ठंडा पानी तो होगा, लेकिन तुम पी नहीं सकते। ये थी आज़माइश, तुम पियोगे नहीं। और अगर पीना ही पड़ जाए तो सिर्फ एक चुल्लू, गुरफतम बियदी, एक चुल्लू सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। ये उससे बड़ी आजमाइश थी। प्यासा शख्स पानी ना ही पिए तो वक्त गुजर जाता है, अगर एक घूंट पी ले फिर नहीं गुजरता, फिर कहता मैं सारा पी जाऊँ। वो उससे ज़्यादा बड़ी आजमाइश थी। एक चुल्लू पानी पीने की इजाज़त थी, बाकी नहीं। अब लश्कर चल पड़ा, यही आजमाइश थी, यहीं से सारा नतीजा निकल आएगा। लश्करी जब दरिया में उन्होंने चलना शुरू किया, ठंडा मीठा पानी था, तो कुरान फरमाता फशारिबू मिन्हु, सब ने पानी पी लिया, सैर होकर पानी पी लिया। एक घूंट पीना किसी को याद नहीं। इल्ला कलीलम मिन्हुम, मगर थोड़े जिन्होंने पानी नहीं पिया। वो थोड़े कितने थे? 1,00,000 ने पी लिया, 313 ने नहीं पिया। 1,00,000 ने पानी पी लिया, आजमाइश में पूरा नहीं उतरे, 313 ने पानी नहीं पिया। जब दरिया अबूर किया, उसके पार चले गए। अब वो जो 1,00,000 था, वो क्या कहता है? कहते हैं क़ालू ला ताक़ता। जब सामने देखा ना जालूत का लश्कर खड़ा है और वो लाखों में है, जालूत के लश्करी लाखों में और बड़ी कुव्वत में, उनके तो जो घुड़सवार हैं वो लाखों में, फिर पैदल भी, असलहा भी बहुत ज़्यादा,
جب جالوت کو دنیاوی دبدبہ روب نے دیکھا تو وہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہم میں آج کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ منہ سے بولنا شروع کرتے کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ کیا وجہ بنی؟ آزمائش میں پورا نہیں ہوتے۔ جو شریعت مطہرہ کی حرمت اور حلت کے اصول ہیں اور احکام ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ سود حرام ہے، اب سود کا مال کروڑوں میں مل رہا گھر بیٹھے، وہ کہتے ہیں میں کروڑوں کیوں ضائع کروں، آزمائش پورا نہ اترے۔ اب وہ اسلام کے لیے کیسے لڑ سکے گا؟ اس کا حوصلہ پست ہو جائے گا، اسے صرف اپنی دنیا پسند ہے۔ تو ذرا خود ہی جائزہ لیجئے کہ آج دنیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ سود سے کتنا بچے ہوئے، حرام کھانے سے کتنا بچے ہوئے، جھوٹ اور مکر و فریب سے کاروبار کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ اور مکر و فریب سے بچے ہوئے ہیں اور حلال کماتے ہیں۔ اب خود جائزہ لے لیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی نے ہمیں تباہ و برباد کر دی اور دنیا میں ذلیل و خوار کر دی۔ اب کثرت تو کچھ نہیں کرے، اور یہی ترمذی شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب فرمایا کہ دنیا کے تمام طاغوتی قوتیں مسلمانوں پر ایسے امڑ پڑیں گی کہ جیسے کوئی بھوکا کھانے کے برتن پہ اچھل پڑتا ہے، امڑ پڑتا ہے۔ تو حضور کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ فرمان نہیں، کثیر تعداد ہوگی، اربوں میں ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں وہن ہوگا۔ حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے دلوں سے مسلمانوں کا روب ختم ہو جائے گا۔ حضور وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت، دنیا پرستی، یہ وہن ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اسرائیل ہے، اسرائیل ارد گرد سمندر کی طرف چھوڑ کر آپ نقشہ میں دیکھ لیں، ہر طرف مسلم ممالک، اور مسلم ممالک کے درمیان میں وہ ایسے ہے کہ جیسے ماچس کی ڈبیا ایک صحن میں رکھی جائے، اتنی حیثیت ہے بنی اسرائیل اس خطے کی جو یہودیوں کے قبضہ میں ہے، فلسطین کا وہ حصہ۔ لیکن پھر بھی تمام ممالک جو ہیں مسلمان ممالک، عرب ممالک، وہ گھبرائے ہوئے اسرائیل سے، ڈرتے ہیں، مذمت تک نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا پرست ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے۔ اب انہیں اپنے ملک اچھے نہیں لگتے، یورپ میں جا کر جگہ خریدتے ہیں، مکانات خریدتے ہیں، وہیں جا کے رہتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ تمام عرب اکا دکا بچے ہوئے ہوں گے، باقی سب کی جائیدادیں امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، ان ممالک میں جائیداد، اور عیاشیوں کے لیے وہ وہیں پہ رہتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ کہ ہم عیاش ہو گئے، دنیا پرست ہو گئے۔ وہ روحانیت، وہ دینیت، وہ اللہ سے محبت، وہ اس کے محبوب پر فدا ہونا، وہ جذبہ ہم سے ختم ہو گیا۔ تو وہ لوگ غالب آ گئے، کفر غالب آ گیا، لیکن کفر غالب رہ نہیں سکتا، اس لیے وہ 313 باقی موجود ہیں، وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگلا فیصلہ قرآن کا دیکھیے، یہ روزے روشن کی طرح آپ نے دیکھ لیے کہ جتنی ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا ہی ہم امریکہ یورپ سے زیادہ خوف زدہ رہیں گے، اور اگر دل سے دنیا کی محبت نکل جائے
تو اسلام کا ایک مجاہد اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ لاکھوں کے لشکر کے لیے میں اکیلا ہی کافی، اتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ روحانیت۔ جیسے مولا مشکل کشا سے پوچھا کہ حضور آج آپ خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں تو آپ کو پسینہ آ گیا، اور خیبر کا وہ پھاٹک جو 15 لوگ ہلا بھی نہیں سکے تھے، آپ نے تلوار کی طرح اٹھا کے اسے ڈھال بنا لیا تھا۔ فرمائے یہ میری جسمانی قوت ہے، وہ میری روحانی قوت تھی۔ گویا مسلمانوں میں ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، روحانی قوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو 1,00,000 کا لشکر تھا، 1,03,13 میں سے 313 بچ گئے، 1,00,000 نے وہ پانی پی لیا، آزمائش پہ پورا نہیں اترے، ان کے لیے وہ پانی پینا ایک چلو سے زیادہ حرام تھا۔ ممنوعات، جو شرعی ممنوعات چیزیں ہیں ان کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، انہوں نے وہ حرام پانی پی لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہن ان کے دلوں میں پڑ گیا۔ وہن کیا تھا؟ کفر کا خوف۔ کہنے لگے ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ پورا 1,00,000 کا لشکر کہہ رہا ہم نہیں لڑ سکتے، جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو قرآن فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو 313 تھے جن کا اپنے رب سے ملاقات پر یقین تھا کہ کل کو ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وہ کہنے لگے، وہ بولنے کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی کمزور جماعتیں اذن الہی سے بڑی بڑی جماعتوں پہ، لشکروں پہ غالب آ جاتی۔ میدان بدر میں بھی 313 تھے، وہ بھی 313 تھے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا ان کی تعداد 313 تھی، اور میدان بدر میں بھی اتنے ہی سپاہی تھے 313۔ اور بدر میں اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی۔ وہ لوگ جو 313 تھے وہ پکار اٹھے کہ ہم اس لشکر سے ڈرنے والے نہیں، حالانکہ 1,00,000 ان کے ساتھی انہیں چھوڑ گئے، صرف 313 رہ گئے، آگے لاکھوں کا لشکر ہے اور سامنے کھڑا ہے، تیار ہے، جالوت میدان میں ہے، لیکن 313 پکار کے کہنے لگے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں اذن الہی سے بڑی بڑی جماعتوں میں غالب آ جاتی ہیں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں جالوت کی اور اس کے لشکر کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اسی ایمانی جذبے کے ساتھ وہ ٹکرا گئے۔ تو طالوت نے اس وقت یہ اعلان کیا، وہ جو 313 باقی رہ گئے تھے، کہ یہ زرہ ہے میرے پاس، وہ لوہے کا لباس، جس کو وہ پورا آئے گا وہی پہنے گا، اور جو اسے پہن لے گا، شمویل علیہ السلام نے انہیں بتا دیا تھا کہ اسی کے ہاتھوں فتح ہوگی، وہی جالوت کو قتل کرے گا، واصل جہنم کرے گا۔ وہ کسی کو فٹ نہ بیٹھا، صرف داؤد نبی علیہ السلام کو وہ زرہ پوری آ گئی۔ اب مقابلہ ہوا، پہلے وار میں ہی جالوت کو واصل جہنم کر دیا داؤد نبی علیہ السلام نے۔ پھر طالوت جو بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے، اذن الہی سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح داؤد نبی علیہ السلام سے کر دیا۔ پھر داؤد نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت بخشی، اور فلسطین میں ہی ان کا ڈیرا رہا، یہ عظمت بخشی کہ وہ پھر لوہے کی زرہ بناتے۔ لوہا آتا، لوہاروں کی طرح وہ آگ میں گرم نہیں کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تو لوہا موم بن جاتا، تو اس کی زرہیں بناتے، چیزیں بناتے لوہے کی، داؤد نبی علیہ السلام۔ اور پھر ان کی ایک روحانی قوت اور تھی، یہ 15ویں پارے میں موجود ہے کہ داؤد نبی علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی انسانوں کی طرح بول کر تسبیح شروع کر دیتے۔
چند پرند سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اس لیے لحن داودی مشہور ہے، اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولتے تھے داود نبی علیہ السلام۔ حضرات اسی وقت آج کی گفتگو میں آپ نے کھلی آنکھوں سے قرآن سے براہ راست آپ نے رہنمائی لے لی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ تلوار لے کے ہم بھاگ پڑیں، گن اٹھائیں اور چلے ہم فلسطین چلتے ہیں، نہیں، خود کو درست کر لیں، اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، جو حلال ہے اس کو اپنا لیں، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ حلال کے 10 روپے ہیں وہ قبول کر لیں، حرام کا 10 ارب ہے تو جوتے کی نوک پر ٹھکرا دیں۔ اگر ایمان اس درجہ پر ہمارا فائز ہے پھر ہم سچے مسلمان ہیں، پھر ہمیں کسی کفر سے کوئی خطرہ نہیں، اس چیز کی ضرورت ہے، پھر مسلمان اپنی عزت اور اپنا وقار حاصل کر سکتے۔ اب تو سب کو چھن چکا ہمارا، اور بیت المقدس اس میں ہماری جان ہے، مسلمانوں کی روح رہتی ہے اس کے اندر، اسلام کی روح ہے اس کے اندر، ہمارے محبوب آقا نے وہاں امامت فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر داود نبی علیہ السلام، سلیمان نبی علیہ السلام کا وہی مرکز رہا ہے، فلسطین ہی، بیت المقدس۔ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جن پہ بم برسائے جا رہے ہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ ہم راہ راست پہ آ جائیں، ہم دیانتدار بن جائیں، ہم چوری ڈکیتی جھوٹ بددیانتی چھوڑ دیں، ہم غیبت چھوڑ دیں، ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں سے جو اپنے رشتہ داروں سے خون کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں ان کو جوڑ لیں، اور یہ عمل ہم چھوڑ دیں۔ ہم کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا چھوڑ دیں، ہم اترا کے چلنا چھوڑ دیں، ہم بالکل جو قرآن ایک سائنچہ ہے مومن کے لیے، اس میں عشق رسول کی آگ میں پگھل کر اس میں ہم ڈھل جائیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات اسی وقت ہر کسی پر اتنا ہی حکم لاگو ہوتا ہے، شریعت کا نافذ ہوتا ہے، ہر شخص اتنا ہی مکلف ہے جو جس کا جتنا دائرہ اختیار اور دائرہ عمل ہے۔ آپ کا اس گاؤں تک، اس حلقے تک دائرہ اختیار ہے، دائرہ عمل ہے یہ آپ کا، اس میں آپ درست طریقے سے چلیں۔ یہاں کا ماحول ایسا بن جائے، دکانیں رات بھر کھلی رہیں، کوئی چوری نہ کر سکتا ہو، اس طرح کا ماحول بن جائے۔ اور جیسے ماشاءاللہ آپ کی مسجد سے الحمدللہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ، یہ آپ کی بہت بڑی کاوش ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے آپ وارث ہیں، اس جائیداد کے، یہ جو روحانی پراپرٹی ہے اس کے آپ وارث ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے پوچھنا ہے تو کبھی رات کو خشیت الہیہ میں روتے روتے سو جائیں، اور جو ہمارے فور شرگان ہیں کسی اس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے پوچھیں یہ اجر انہیں قبروں میں کیسے پہنچ رہا ہے، وہاں اجر کیسے پہنچ۔ اصل اجر یہ ہے، ہم ختم بھی دلاتے ہیں وہ بھی اجر پہنچتا ہے، لیکن میں اگر ختم دینے جاتا ہوں تو میرے دل میں ہوگا کہ مجھے پیسے ملیں گے، تو وہ اجر کیسے پہنچے گا؟ آپ خود جواب دیتے۔ میرے دل میں ہے میں نے وہ ختم پہ جانا ہے، وہ مجھے کھانا بھی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، عزت بھی ملے گی، تو میرے ختم کا کوئی ثواب نہیں پہنچے گا، چونکہ میں نے اللہ کے لیے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو پہنچے گا جب، لیکن جب آل اولاد میں سے کوئی اٹھ کے آپ کا جنازہ پڑھا رہا ہوگا، وہ دعا کا درد میرے دل میں نہیں آ سکتا جو آپ کی آل میں آئے گا، اسے اصل درد ہوگا، وہ کسی تکلیف کے ساتھ دعا کرے گا۔ تو یہاں جو آپ نے سلسلہ شروع کیا، آپ اس کے والی وارث ہیں، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یقین کیجئے بہاریں آئیں گی۔ آج نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، وہ وقت آئے گا کہ ہمارا نوجوان مٹی پکڑے گا، وہ سونا بن جائے گی، اتنی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔
اتنی اپنی رحمت کا آپ پہ کرم، آپ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے گا، خود ٹھیک ہو جاؤ۔ آج جس کو ہم جاہل سے جاہل بھی کہتے ہیں، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چیز اسلام میں حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، وہ جانتا ہے۔ بس اتنا کر لیں، حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کو اپنا لیں۔ حلال کے ساتھ اللہ ہے، حرام کے ساتھ شیطان ہے۔ شیطانیت کو چھوڑیں، رب رحمان کی بارگاہ میں آ جائیں۔ یہی آج کی گفتگو کا نچوڑ بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ جب آپ درست ہو جائیں گے، ہمارا راستہ جو سیدھا راستہ اسلام کا پاکیزہ راستہ ہے، اس پہ چلنا ہم شروع کر دیں گے۔ ہماری بہو بیٹیاں بازاروں سے گزرے، ہمیں پتہ تک بھی نہ ہو کون گزر گیا ہے۔ اب تو گلی چوکوں میں ہمارے نوجوان معذاللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بڑی مشکل پیش آتی ہے جب ہماری بہو بیٹیاں گزرتی ہیں۔ تو قرآن کا چونکہ فرمان ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، محبوب فرما دو اے مسلم جوانوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، جھک جاؤ، میری امت کی بیٹی گزر رہی ہے، نظروں کو جھکا لو۔ پھر یہ چیز ہوگی نوجوانوں کے آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی، تو پھر دیکھنا برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ 8 دن کے بعد جمعہ کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا جانا قبول کرے۔ ایک درد ہے جس سے بات کرتا ہوں، اس درد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انداز بیاں گرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیاروں کا صدقہ، اپنے برگزیدہ بندوں کا صدقہ جو کچھ سنایا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔